بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 17 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب لکی مروت میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی. مقابلے میں ہلاک 17 بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے اسلحہ گولہ بارود ملا. سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا بر وقت کارروائی کی بدولت خوارج کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے. دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. اس عفریت کو جلد اکھاڑ دیں گے. ایشیا کا فائنل سے پہلے دونوں کپتانوں کا فوٹو شوٹ ہوگا یا نہیں؟ $1 ملین سوال. ذرائع کے مطابق بھارت پھر جنٹل مین گیم کو داغدار کرنے لگا. پہلی بار بڑے ایونٹ کے فائنل سے پہلے کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ ہونے کا امکان نہیں. ٹورنامنٹ کے آغاز سے ہی بھارت نے تنازعات کو جنم دیا. کبھی ہاتھ ملانے سے بھاگا تو کبھی پریس کانفرنس میں سیاسی باتیں کی. بھارتی میڈیا اور انتہا پسندوں نے ایونٹ کے بائیکاٹ کی ناکام مہم بھی چلائی، لیکن پاکستان ڈٹا رہا. بھارت کو نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کے لیے لے آیا. ایونٹ کے دوران بھی PCB کا پلڑا بھاری رہا. ICC ریفری سے معافی بھی منگوائی. ایشیا کپ میں پہلی بار پاک بھارت فائنل کل ہوگا. گرین شرٹ سارے حساب چکانے کو بے قرار. پہلے کیا ہوا کوئی پرواہ نہیں. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں فائنل میں بھارت سے سخت مقابلہ ہوگا. بہترین پرفارمنس دے کر ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے خلاف میچ میں ہاردک پانڈیا کی شرکت مشکوک. بھارتی بالنگ کوچ مونی مرکل کہتے ہیں پانڈیا کی انجری کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد فائنل میں ان کی شرکت کا فیصلہ ہوگا. سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کا قومی کھلاڑیوں کو خود پر بھروسہ کرنے کا مشورہ. کہا پاکستان نے شروع میں ابھیشیک اور شبھمن کو آؤٹ کر دیا تو بھارت مشکل میں پڑ جائے گا. کھلاڑی سمجھداری سے کھیلیں اور فائنل میں بھی مومنٹم جاری رکھیں. بھارتی کپتان کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا. ICC نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا. ذرائع کے مطابق سوریا کمار یادیو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ کیا گیا. ICC نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے وارننگ جاری کی تھی. بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز ICC کے سامنے پیش. فاسٹ بالر حارث رؤف پر میچ فیس کا 30% جرمانہ. صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دی گئی. صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی. صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو کہا فوری پاکستان جا کر سرمایہ کاری کا جائزہ لیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک سے لندن روانگی پر میڈیا سے گفتگو. کہا صدر ٹرمپ کا پاک بھارت جنگ بندی میں کردار پر شکریہ ادا کیا ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کیا گیا. ہم نے پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کیا. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کھل کر بات کی. وزیر اعظم کا پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بھرپور مزاحمت کی. بھارت کے 7 طیارے گرائے. وزیر اعظم نیو یارک سے لندن روانہ. جنگ جیت لی، اب امن جیتنے کی خواہش مند ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی UN جنرل اسمبلی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش. کہا پاکستان امن چاہتا ہے مگر دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت کو مئی کی جارحیت پر فیصلہ کن جواب دیا. پاک افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرت کا بے مثال مظاہرہ کیا. ایئر چیف کی قیادت میں شاہینوں نے بھارت کے 7 جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا. صدر ٹرمپ بر وقت اور فیصلہ کن مداخلت نہ کرتے تو نتائج ہولناک ہو سکتے تھے. جموں کشمیر کا تنازع 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان خطرناک فلیش پوائنٹ ہے. وزیر اعظم نے فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، BLA مجید بریگیڈ کا ذکر کیا. کہا آج بھی پاکستان بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کی لہر جھیل رہا ہے. وزیر اعظم کا افغان عبوری حکومت سے دہشت گرد گروپوں کے خلاف اقدامات کا مطالبہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات. محسن نقوی نے ایکس پر اس ملاقات کی تصویر شیئر کی. ملاقات کو زبردست قرار دیتے ہوئے بتایا انسداد دہشت گردی
غیر قانونی امیگریشن اور افسران کے ایکسچینج پروگرام پر غور کیا گیا۔ محسن نقوی نے کاش پٹیل کے بارے میں لکھا، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور وژن کے سبب وہ کام کرنے کے لیے بہترین ساتھی ہیں۔ کراچی میں گرین لائن مکمل نہیں ہوئی، ریڈ لائن کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے۔ پنک موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ چلیں گی کہاں؟ کوئی ایسی سڑک ہے جہاں یہ چل سکے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کا نام استعمال کر کے فراڈ کیا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں۔ مراکش کے وزیر خارجہ ناصر بوریتا سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، رابطوں اور علاقائی امن میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ پاک مراکش تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار دولت مشترکہ کی سابق سیکریٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے بھی ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ ممالک کے تعاون کے فروغ میں پیٹریشیا کے کردار کو سراہا۔ دفتر خارجہ نے سلامتی کونسل اجلاس میں وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کی موجودگی پر سوالات کا نوٹس لے لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی وفد کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دستخط تھے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے سرٹیفکیٹ آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام شامل نہیں تھا۔ اسحاق ڈار کی منظوری کے بغیر وزیر دفاع کے پیچھے خاتون کو نشست دی گئی۔ Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. فلسطین مزید اسرائیلی زنجیروں میں نہیں رہ سکتا، ہمیں غزہ میں ہر صورت جنگ بندی کا راستہ نکالنا ہوگا۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف، کہا خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ فلسطین کی عوام کی حالت زار ہمارے دور کے دل خراش سانحے میں سے ایک ہے۔ عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام جرت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اپنے ناکام مقاصد کی اندھی تکمیل کے لیے اسرائیلی قیادت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عالمی سطح پر بائیکاٹ کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کئی رکن ملکوں کا نیتن یاہو کی تقریر سننے سے انکار۔ تقریر شروع ہوتے ہی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ تقریر کے دوران ہال خالی دیکھ کر نیتن یاہو پریشان۔ نیتن یاہو کے آنے پر بھی ہال میں شور شرابہ۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 60 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج کے حملے میں غزہ کا اہم ترین فلاحی اسپتال تباہ ہو گیا۔ طبی مراکز کی تباہی سے غزہ میں صحت کا نظام مکمل طور پر بیٹھ گیا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ نیو یارک میں مظاہرین نے ٹائمز اسکوائر سے ملحقہ روڈ بند کر دی۔ روم آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پلازا غزہ کے نام سے احتجاجی کیمپ قائم۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صنعاء میں ریلی نکالی گئی۔ عمان میں اسرائیل مخالف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ برسلز میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا۔ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں PIDCL کے ذریعے ترقیاتی کاموں پر اعتراض کر دیا۔ محکمہ بلدیات سندھ نے PIDCL کو خط میں لکھا وفاقی کمپنی کو سابقہ BWD کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اربن ڈیولپمنٹ پیکج پر عمل درآمد کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاق نے MKM کے مطالبے پر PIDCL کے تحت منصوبے منظور کر کے ٹینڈر جاری کیے تھے۔
20 अरब रुपए से कराची और हैदराबाद अर्बन पैकेज के तहत गलियां और सड़कों की तामीर समेत दीगर तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत को कराची में काम कराना है तो मकामी हुकूमतों के जरिए करवाएं। एमक्यूएम को इस बात का खौफ है कि उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे। हैदराबाद से पुराना ताल्लुक है, मेरा मुंह न खुलवाएं। और 15 दिसंबर 2007 में कराची की बल्दियाती असम्बली ने मास्टर प्लान की मंजूरी दी। इस प्लान के तहत शहर को फिर उरूसुल बलाद बनाना था। 2009 में एमक्यूएम की बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई तो ये दस्तावेज छुपा दी गई। एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं जस्टिस समीर हनी मुस्लिम के हुक्म पर वजीर आला सिंध को इस दस्तावेज पर दस्तखत करना पड़े। अब जानबूझकर फिर इसको छुपा दिया गया है। जो इस प्लान पर अमल नहीं करेगा वो कौमी मुजरिम होगा।